میں ابھی آپ کے یہ پاکستان کے اندر ایک فیمس ولاگر ہے، ابھی ولاگر بن گیا، پہلے وہ روسٹر تھا، ٹھیک ہے بھائی. مجھے تو نیوز پہنچتی ہیں، ابھی ریسنٹلی مجھے نیوز پہنچی کہ وہ ڈیپ فیک کے ذریعے اس کی بیوی کی کچھ چیزیں کر دی ہیں. ہیومن سائیکالوجی ہے، آپ 5-6 مہینے کسی دوست سے بات نہ کرو تو اس کے بعد اس سے بات کرتے ہوئے نا ہچکچاہٹ ہوتی ہے، عجیب سی ایک شرم ہوتی ہے اپنے اندر ہی. اس لیے ہوتی ہے اپنے اندر شرم کہ یار یہ کہے گا اتنے مہینے بعد یاد کیا، اس کو کوئی نہ کوئی کام ہی ہوگا. انفارچونیٹلی ہمیں روایتی طریقوں کو توڑنا ہوگا، اور روایتی طریقوں کو توڑ کر جو اس وقت ہماری یوتھ جس طریقے پر جس ڈگر پر چل پڑی ہے اسی جگہ سے لانا ہوگا واپس. بڑی ٹیکنیک کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو بتانا چاہیے، اور جو سن رہے ہیں ان کے دل میں یہ امید رکھنی چاہیے کہ دیکھو جس طرح ہم لوگ برے کام کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے اندر صلاحیت ہے، ہم اچھے کام بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر ایک اور چیز بھی آتی ہے بھائی، آئی ایم ریئلی سوری، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر یہ تفصیل سے بات آ رہی ہے نا، اس کا فلو بنا رہا ہے تاکہ اس کا بھی ایک شارٹ کلپ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے. عامر بھائی، آپ نے جو بات کہی ہے کہ ہمارے جو افراد ہیں چاہے انڈیا کے ہوں پاکستان کے ہوں، وہ اس وقت کچھ سرٹین اسپیکٹس کو لے کے چل رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ارتداد اور الحاد ان کا مسائل کیا ہیں سارے. تو اس سے یہ بات بھی تو پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کا شاید انٹرسٹ، لوگ خود اس کے اندر انٹرسٹ شو کرتے ہیں کہ بریلوی، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، شیعہ، یا پھر کوئی بھی فرقہ وارانہ کوئی بات ہو یا کوئی ایسی بات ہو جو کنٹروورشل ہو، جیسے حلوہ والی موومنٹ ہوتی ہے، تو لوگ خود اس چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں، تو پھر ان کا دھیان اسی طرف رہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ they make you see what you want to see. یا وہ ایک مڈاولو کا گانا تھا نا بڑا مشہور، you only see what they want you to see. بالکل ہاں بالکل ایسے ہی. اب دیکھیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے پاکستان کے اندر، میں چونکہ یو پی سے ہوں تو میں اس لیے بول رہا ہوں، ویسے تو میں سرحدوں کو مانتا نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا تھا تو اس نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ، اپنا نائب منتخب کرنے والا ہوں. تو یہ مسلمان ہی ہیں جنہوں نے خود کو سکیڑ کر حدود کے اندر بند کر دیا، وگرنہ مسلمان عالمی افق پر چمکنے والا ستارہ تھا. گلوبل مسلمان کی آئیڈینٹی گلوبل تھی، ریجنل نیشنل نہیں تھی، کانٹیننٹل، بلکہ گلوبل اس کا منظر تھا کہ مسلمان پورے افق کے اوپر اپنی چھاپ رکھتا ہے. اسلام پورے افق کے اوپر اپنا نظام، اپنا جو دبدبہ ہے وہ قائم کرتا ہے، کیونکہ نظام اس کا الہی نظام ہے. تو یہ دبدبہ گویا الہی جلال ہے اسلام کی نظر میں، اور اس کا کام ہوتا ہے مسلمان کے ذریعے سے. مسلمان دنیا میں نظام کا. اچھا واپس آ جاتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اپنا ہم کیا دیکھتے ہیں یا ہم کیا سننا چاہتے ہیں، میں ابھی آپ کے یہ پاکستان کے اندر ایک فیمس ولاگر ہے، ابھی ولاگر بن گیا، پہلے وہ روسٹر تھا، ٹھیک ہے. وہ بھائی کر کے نام نہیں میں لوں گا، بھائی، ٹھیک ہے نا، فلاں کا بھائی تو اس کا بھائی، ٹھیک ہے. ہاں کویک سمجھ گئے آپ. I have actually never watched him, to be honest with you. ایگزیکٹلی ہاں. اب میں آپ کو یہ چیز بتانے لگا ہوں، نہ آپ نے دیکھا ہے کبھی، نہ میں نے کبھی دیکھا ہے، نہ یہاں ہو سکتا ہے کسی اور نے کبھی دیکھا ہو، مگر کون دیکھ رہا ہے؟ باتھ روم میں بیٹھ کے کیمرہ لے کے ولاگ بنا رہا ہے. بھائی مجھے تو نیوز پہنچتی ہیں، ابھی ریسنٹلی مجھے نیوز پہنچی کہ وہ ڈیپ فیک کے ذریعے اس کی بیوی کی کچھ چیزیں کر دی ہیں. ٹھیک ہے نا، ہاں اس کی بیوی. سرچ انجن میں کیا آ رہا ہے، سرچ انجن میں آپ سرچ کرتے ہیں اس بندے کے بارے میں تو لوگ اس کی بیوی کی سیکسی تصویریں سرچ کر رہے ہیں. یہ حالت ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ، اور آڈینس کیا کرتی ہے، چند گھنٹوں کے اندر اس کا ولاگ، جو اس نے کو واش روم میں گوبر کرنے گیا ہے، ٹھیک ہے، نہا کے باہر نکلا ہے، بیوی جناب اس کی تولیہ باندھ رہی ہے یا تولیہ کھول رہی ہے، یا چولہے کے اوپر اس نے جناب پراٹھا جلا دیا ہے، ہاں جی، یا اس نے استری چلی چھوڑ دی ہے. اس طرح کے ولاگ شلاگ بنا کے ملینز میں لوگ دیکھ رہے ہیں، ملینز میں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لوگ اپنی لائف کو اتنا نان سیریس لے چکے ہوئے ہیں، اور ایک تھرڈ کلاس قسم کی لائف کو انہوں نے اتنا سیریس لے لیا ہے کہ ملینز میں بیٹھ کر لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک 15-17 منٹ کے اس کلپ کے اندر، اس ولاگ کے اندر، کہ ان کے اس دن کے اندر کیا ہوا ہے، لوگ صبح سے شام لے کے اگلے بندے کی لائف دیکھ رہے ہیں. اس کی بیوی کیا کر رہی ہوگی، اس کی بیوی کیسے کپڑے پہنتی ہے، وہ بندے کی ٹنڈ ہو گئی ہے، اچھا ٹنڈ پہ بال واپس آ گئے ہیں، بال کتنے سفید ہیں، کتنے کالے ہیں، گھنگریالے کتنے ہیں، سیدھے کتنے ہیں. لوگ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں. یہ جب مینٹالٹی بن جائے تو پھر اس کے بعد آپ اپنی آڈینس سے، انفارچونیٹلی مگر الحمدللہ میں اللہ کا یہ شکر ادا کرتا ہوں، ایک ٹھیک ٹھاک امپیکٹ
ان 2 سالوں کے اندر میں نے پریکٹیکلی الحمدللہ اپنی زندگی میں آبزرو کیا ہے. میں اس چیز پر پورا ایمان اور امید رکھتا ہوں, مطمئن ہوں کہ اگر ہمارے نوجوانوں کو بڑی ٹیکنیک اور سلیقے کے ساتھ متحد کیا جائے, ان کی روحیں مضطرب ہیں, یہ پیاسے ہیں, یہ تڑپ رہے ہیں. نوجوان اس وقت اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ان کو ایک امید کی کرن چاہیے. اب وہ بنے گا کون؟ اب اس پر بات کرے گا کون؟ تو لوگ کہتے ہیں جی وہ لاکھوں اتنا بڑا میسج ہے, لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہیں, پھر یار اپنی حصے کی اینٹ لگاؤ, باقی بھول جاؤ. تم نے اللہ کو اپنی زندگی کا جواب دینا ہے. ایک بندہ, حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا, ایک بندہ بھی تمہاری وجہ سے اگر اسلام کی طرف پلٹ آتا ہے, دنیا بما فیہا سے بہتر ہے. ہمارے لوگ کیوں امید چھوڑتے ہیں کہ جی میری تو بات ہی کوئی نہیں سن رہا, میں جی کتنے لوگوں کو بدل دوں گا, میری تو جو ہے نا وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں, میری بات کہاں تک پہنچے گی؟ نہ, جب تک آپ یہ سوچتے رہو گے آپ کی بات کبھی بھی نہیں پہنچے گی. انبیاء تک کو یہ مشن دیا گیا تھا کہ وما علینا الا البلاغ المبین. ہم انبیاء نعوذ باللہ ہم ان کی خاک کے برابر بھی, ان کے چپل کے نیچے لگی خاک کے برابر بھی نہیں ہے جو انبیاء کا سٹیٹس. جب ان کو یہ سٹیٹس دیا گیا کہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا بس, لست علیہم بمسیطر, ٹھیک ہے, آپ ان پر دروگے نہیں ہیں, آپ کا کام ہے پہنچا دینا. اسی طریقے سے مسلمانوں کو اپنی یہ ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ ٹیکنیک کے ساتھ, ہاں یہ میں ضرور کہوں گا, کیونکہ ایک مسلمان اور مومن جو ہوتا ہے وہ حالات حاضرہ کی اسٹریٹجی کو سمجھتے ہوئے کام کرتا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہمیں روایتی طریقوں کو توڑنا ہوگا, اور روایتی طریقوں کو توڑ کر جو اس وقت ہماری یوتھ جس طریقے پر, جس ڈگر پر چل پڑی ہے, اسی جگہ سے لانا ہوگا واپس. اب یوں سمجھ لیں کہ آپ کا ایک نوجوان بھائی ہے یا بچہ ہے, وہ جا رہا ہے کھائی کی طرف, اور چند قدموں میں وہ کھائی میں گر جائے گا. آپ کھڑے ہیں کو 50-60 قدم دور, آپ اس کو صرف آواز ماریں گے یا جا کے پکڑیں گے؟ جا کے پکڑیں گے, بے شک جا کے پکڑیں, جا کے پکڑیں گے. جب آپ نے جا کے پکڑنے جانا ہے نا اسے, تو آپ کو ہو سکتا ہے اس کھائی کی طرف جانا پڑے گا, ہو سکتا ہے پاؤں بھی سلپ ہو جائے, ہو سکتا ہے ٹھوکر بھی لگے, ہو سکتا ہے آپ بھی کہیں اس خطرے میں جا پڑیں, یہ چیزیں ہیں. مگر آپ کوشش کریں گے کہ اس بندے کو اس رستے پر جا کر واپس لے کر آئیں. بس یہی آج ہمارے سپیکرز کو, ہمارے جو لائیو براڈ کاسٹرز ہیں, ان کو یہ کرنا ہے کہ وہ نوجوان جو اس رستے پر نکل چکے ہیں ان کو ڈھونڈ کے ان کو لے کر آنا ہے, وہاں سے نکال کے اسی ٹیکنیک کے ساتھ لے کر آنا ہے جس ٹیکنیک کے ساتھ وہ گئے ہیں. یہ میری رائے ہے جو میں سمجھ پایا ہوں. تبھی ہم اپنا پیغام بھی نوجوانوں تک پہنچا پائیں گے اور ان کو بتا پائیں گے کہ امید مت چھوڑو. ایک بڑی تعداد ہے یوتھ کی, میں سوری یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں, بات کافی لمبی ہو گئی. ایک بڑی تعداد ہے آج یوتھ کی, جزاک اللہ, ایک بڑی تعداد ہے یوتھ کی آج جو اس نا امیدی کے اندر زندگی بتاتی جا رہی ہے کہ ان کا نامہ اعمال سیاہ ہو چکا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اتنے گناہ کر لیے ہیں, اب تو پلٹتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ہیومن سائیکالوجی ہے, آپ 5-6 مہینے کسی دوست سے بات نہ کرو تو اس کے بعد اس سے بات کرتے ہوئے نا ہچکچاہٹ ہوتی ہے, عجیب سی ایک شرم ہوتی ہے اپنے اندر ہی. اس لیے ہوتی ہے اپنے اندر شرم کہ یار یہ کہے گا اتنے مہینے بعد یاد کیا, اس کو کوئی نہ کوئی کام ہی ہوگا, ٹھیک ہے نا. ویسے تو یہ شرم ہوتی ہے ہیومن سائیکالوجی, اسی طریقے, حقیقت ہے نا, ہاں اسی طریقے سے. اسی لیے کہتے ہیں نا رشتوں کے اندر کمیونیکیشن رہنی چاہیے, ورنہ گیپ کی عادت ہو جاتی ہے, پھر رشتے کمزور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ نوجوانوں کا جو رشتہ ٹوٹا ہے نا, اس گیپ کی وجہ سے اس کے اندر نفس لوامہ جو ہے نا وہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے. اللہ, وہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے. اب اس کو یہ شرم آتی ہے, اس کو یہ ہچکچاہٹ ملتی ہے کہ میں اس اللہ کے پاس پلٹوں کیسے. اب وہ یہ بھول گیا ہوا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بادشاہ یا دنیا کے کسی یار دوست کے پاس نہیں پلٹ رہا, وہ خالق الکائنات اور خالق زماں کے سامنے وہ لوٹ رہا ہے. وہ اللہ ہے کہ جس کی ایک صفت ہے التواب الرحیم, انہو هو التواب الرحیم. تواب مبالغے کا صیغہ ہے کہ وہ بار بار رجوع کرتا ہے, وہ بار بار بندے کو کہتا ہے. اور اس سے بہتر جان کون سکتا ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ میں نے جس مخلوق کو بنایا ہے اس کی فری ول ہے, وہ بھٹکے گا, وہ ٹھوکر کھائے گا. اسی لیے تو اس نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے.
اب دیکھیں فرشتوں کے لیے توبہ کا دروازہ نہیں ہے, توبہ کا دروازہ انسانوں کے لیے ہے. اسی لیے ہے آپ ایک رستہ, مثال کے طور پہ انسان بیمار ہوتا ہے, ہاسپٹلز موجود ہیں. انسان بیمار ہوتا ہے, ہاسپٹلز موجود ہیں. انسان کرائم کرتا ہے, پولیس اسٹیشن موجود ہیں. انسان انصاف کا تقاضا کرتا ہے, عدالتیں موجود ہیں. انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی رکھا ہوا ہے, کیونکہ اس کو پتا تھا جس طرح خوراک کی ضرورت ہے ویسے ہی توبہ کے دروازے کی ضرورت بھی ہے. اب ہمارے لوگ پلٹنے نہ چاہیں اور گلہ اللہ سے کریں تو اپنے دل کے اندر وہ چیز ہے. ان نوجوانوں کی ملامت کو نکال کر ان کو واپس اللہ کے ساتھ منسلک کر, ان کو بتانا ہوگا بڑی ٹیکنیک کے ساتھ. ہمارے نوجوانوں کو بتانا چاہیے, اور جو سن رہے ہیں ان کے دل میں یہ امید رکھنی چاہیے کہ دیکھو جس طرح ہم لوگ برے کام کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے اندر صلاحیت ہے, ہم اچھے کام بھی کر سکتے ہیں. اچھے کام کرنے کی عادت ڈالو, برے کام تو چلتے رہیں گے, وہ تو تم نے کرنے ہی کرنے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک بڑے زبردست بات سے بات نکلتی جا رہی ہے یار, میں بڑی معذرت چاہتا ہوں. ہمارے ایک بڑے زبردست, میں نا دین کی طرف آنے میں پہلی دفعہ, اس کے بعد تو کچھ اور ہی ریزن تھی, مگر جب میں اپنے اسکول ٹائم سے ہی آپ کنسیڈر کریں تو پہلی دفعہ جب دین کی طرف آیا تھا تو اس میں اگر کسی رول کو بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں نا, کسی جو ہے وہ یوں سمجھ لے کسی گروپ کو بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں تو وہ تبلیغی جماعت ہے. اگر میری لائف کے اندر سے یعنی وہ تبلیغی جماعت والا حصہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی بڑی چھوٹی ایج میں, داڑھی موچھ بھی نہیں تھی تب, تو جب میں اس وقت تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑا تھا نا, تو جو اس وقت بیج رکھا نا, مجھے آج بھی کئی جگہ پر اس کا فائدہ فیل ہوتا ہے. تبلیغی جماعت تو ادھر ایک بڑے زبردست ہمارے محلے کے اندر ہی جو مسجد تھی, اس مسجد کے امام تھے. اب تھے امام, مسئلے سارے پتہ تھے. تو میں تو اس وقت الحمدللہ کا شکر ہے کہ دین کی طرف راغب ہو چکا ہوا تھا چھوٹی ایج میں ہی, جو فرسٹ ٹائم میرا دین کی طرف میرا انٹریکشن ہوا تھا. تو ہم نا بدھ کے دن انہوں نے مسجد کے علاقے کے اندر رکھا ہوتا تھا کہ آپ نے جسے بولتے ہیں گشت کرنا, وہ گشت کیا کرتے تھے, محلوں میں جانا. تو میں چھوٹا, مجھے اتنا شوق تھا, مجھے ہمیشہ ہی اچھا لگتا تھا کہ میں دین کی محفل میں بیٹھوں, میں دین کی بات کروں. مجھے ان دوستوں سے میرا دل اٹھنا شروع ہو گیا تھا جو لڑکی بازی کی بات کریں یا جو ہے وہ آوارہ گردی کی بات کریں یا اس طرح کی چیزیں. قدرتی بات اللہ کی طرف سے ہی دل ادھر مائل ہو گیا تھا کہ میں چاہتا تھا میں ان لوگوں کے اندر بیٹھوں جو دین کی بات کریں یا ذکر خیر کرتے رہیں, کچھ نہ کچھ اچھی بات ہی کریں انسان بننے کی. اچھا اب ہوا یہ کہ میں ان کے ساتھ گھوما کرتا تھا. تو بدھ کا دن تھا, ہم گھوم رہے, تو ایک پارک تھا, وہاں پر کچھ نوجوان کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے. تو وہاں ہم لوگ جا کے نا, جو امام صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہاں آپ رکیں, ان لڑکوں سے ہم بات کرتے ہیں. تو وہ کوئی میچ وغیرہ کھیل رہے تھے تو ان کو روک لیا بیچاروں کو, جس طرح تبلیغی جماعت کا ایک وہ کئی دفعہ مذاق بھی کرتے ہیں. تو روک لیا, انہوں نے کہا آ جائیں, سارے اکٹھے ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی چلیں جی یہ نماز وغیرہ کا پلان کرتے ہیں, میچ تو چلتے رہیں گے, میچ نے بال بھی ادھر ہی ہے, بیٹ بھی ادھر ہی ہے, پلے گراؤنڈ بھی ادھر ہی ہے, ٹائم گزر رہا ہے, تو نماز پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے یہ بات کی. تو جب انہوں نے یہ بات کی نا, تو ان میں سے ایک لڑکا بولا, اس نے کہا امام صاحب میں تو پیتا ہوں سگریٹ, ٹھیک ہے, اور میں نے سنا ہوا ہے کہ جناب اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو وہ آپ کے منہ سے آتی ہے بدبو. تو میں نے سنا ہوا ہے, مجھے ایک عالم دین نے, میں نے کسی جگہ پر سنا تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو نماز نہیں ہوتی. تو یہ چیز ہے. ہاں پلینگ اسمارٹ, وہی والا سین, ٹھیک ہے نا. کپڑے صاف نہیں ہیں یار, وہ جو بنا, بالکل ہاں ہاں عامر یونیورسل بھائی ہم نے بہانا, بھی کیا وہ بہانا اصل میں. ہاں یونیورسل بہانا, کپڑے صاف نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اچھا میرا کوئی دوست کہتا نا کپڑے صاف نہیں, میں نے کہتا نیت تو صاف ہے نا. اچھا تو اچھا ہوا یہ کہ انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی چلو, تو کہتا جی میں تو سگریٹ پیتا ہوں, تو یہ تو بڑی دقت ہو جائے گی. تو اب امام صاحب کا جملہ چیک کریں. امام صاحب نے کہا, بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا تم سگریٹ پیتے ہو, پیو, اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. تمہیں سگریٹ چھوڑنے کے لیے نہیں میں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھو. نماز کے لیے چند ٹائم چاہیے, جس طرح سگریٹ کے لیے تمہیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے چند منٹ, ایسے ہی نماز کے لیے چند ٹائم دے دو, چند منٹ دے دو. وہ بات اس امام صاحب کی جو بات تھی اس وقت ایسی جو ہے نا وہ سٹک ہوئی میرے مائنڈ کے اندر بھی, اور وہ جو لڑکے تھے وہ خاموش ہو گئے, اور وہ لڑکا گیا نماز پڑھنے. یعنی آپ یہ اندازہ کریں, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر وہ مثال کے طور پر وہ لڑکا نماز شروع کر دیتا ہے, وہ وضو کرے گا,
ایک ٹائم آئے گا آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس کا دل اس کو ملامت کرنا شروع کرے گا کہ یار تو نماز پڑھنے جاتا ہے، تو کیا کرتا ہے یہ سگریٹ پی کے، یہ کیا کرے گا ان چیزوں کا، کیا نکالے گا. یہ ہوتی ہے سلو، کیا اس کو کیا بول، سلو ٹیوننگ بول لیں یا سلو ریکٹیفیکیشن بول لیں یا سلو ریئلائزیشن بول لیں، کہ سلولی گریجولی ایونچولی آپ ایک گول اچیو کرتے ہیں. اور یہ پیور اسلامک طریقہ کار ہے، پیور اسلامک، یعنی شراب کی حرمت اسی ٹیکنیک کے اوپر ہوئی ہے. کہ اللہ نے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے آؤ، بس یہ ہے کہ شراب نہ پی کے آنا، باقی نماز پڑھنے آؤ تم، کوئی دقت نہیں، اس کے بعد جا کے جو کرنا کرو. اب یہ ٹیکنیک پیور اسلامک ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نے معاشروں کے اندر اصلاح کرنی ہے، یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کہ آپ گریجولی نوجوانوں کو نکالو، ان کو ملے جلے اعمال کرواؤ، ملے جلے اعمال کے بعد ہی وہ ایک ایسا عمل کر پائیں گے جو خالص اللہ کے لیے نیکی کا ہوگا، اور دیکھنا پھر ان کے اندر تبدیلی آئے گی. Cause your soul is worth more than the dollars and cents. All the money in the world couldn't buy you happiness. Cause verily it is in the remembrance of Allah that hearts do find rest.